व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग एंड हैप्पी पाकिस्तान डे। आज हम पाकिस्तान डे पे बात कर रहे हैं, लॉ रेजोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, करारदाद पाकिस्तान पे। और उस वक्त जिन लोगों ने करारदाद पाकिस्तान बनाई, जो वजूद में आई और जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो लोग क्या सोचते थे, उनकी क्या थीम थी और उनमें क्या जज्बा था जो आज हम लोगों में नहीं है। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम लोग आज कहाँ कहाँ लैक करते हैं कि हम लोग आज वैसे नहीं फील करते। हम लोगों के अंदर वो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जाता जा रहा है। शाम में हम लोग स्टार प्लस देख लेते हैं, उनकी साड़ियां, उनका मेकअप, उनका कल्चर, उनका सब कुछ हम लोगों में इतना समा गया है दोबारा से कि सिर्फ एक बाउंड्री ही रह गई है हमारे बीच में, बाकी तो कुछ नहीं रहा। देखिए, इसकी चंद वजूहात हैं। इसकी वजूहात एक तो ये कि हमारे यहाँ नेशनल स्पिरिट बचपन से पैदा नहीं की गई। कायदे आजम ने कहा था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ना यूनिटी रही, ना फेथ रहा, ना डिसिप्लिन रहा। तो जब हमारे यहाँ तालीमी इदारों में आज हॉलीडेज है, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में फ्लैग सेरेमनी होती थी। हम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, हमारे घरों पे फ्लैग लहराया जाता था 23 मार्च का। आज कितने घर पे लहराया जा रहा है। जब हमें ये मालूम है कि मेरे फादर, मैं अपने वालिद मोहतरम का नाम लेना यकीनन ये बात कहूंगी कि हजरत काजी गुलाम यासीन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान मूवमेंट के एक अजीम कारकुन में से थे। तो हमें बचपन से अपने घर से नेशनल स्पिरिट मिली कि पाकिस्तान को कैसे समझना है। आज के माँ बाप, बच्चा मैकडॉनल्ड जाना है, KFC जाना है, स्टार प्लस देखना है, अम्मी बुटीक में मौजूद हैं, अब्बा दुबई में प्लम्बर हैं, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो बच्चे को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा क्या होगा? उसे तो पता है कि डॉलर आ रहा है, रियाल आ रहा है, दीनार आ रहा है, उसको पाकिस्तान झंडे की अहमियत का कोई अंदाजा नहीं है। तो आज के दिन वहाँ जो छुट्टी भी मिली हुई है, जो हॉलिडे भी है, तो हॉलिडे भी बस हॉलिडे मिल गई, चलो शुक्र है, घर में सोएंगे, कोई स्पिरिट नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, कोई फील नहीं है। पेरेंट्स पैदा करते हैं, फिर टीचर पैदा करता है, फिर माशरा पैदा करता है। आप डरते डरते, यानी कौम से खिताब कोई नहीं करता, फ्लैग कुछ नहीं लहराया जाता, सरकारी इमारतों पे तो लहराई दिया जाता क्योंकि वहां तो लाजमी डेली लहराना है। लेकिन तालीमी इदारों में जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको तो आज का दिन ही नहीं पता। तो हम 23 मार्च की करारदाद को, जो मिंटो पार्क अब यादगार पाकिस्तान वहां रखा गया, तो हम 23 मार्च की अहमियत को या आज के माहौल को या आज के बच्चे को हम उस वक्त दुरुस्त करेंगे जब एक अच्छी माँ होगी। सही। क्योंकि क्या कहा गया, एक बाप के लिए अपनी औलाद बेहतरीन तोहफा है। कैसे होगा? अच्छी माँ जब होगी। तो माँ खुद बुटीक में बैठी हुई है डिजाइनर बन के, तो उनको पाकिस्तान के झंडे के डिजाइन से क्या दिलचस्पी? वो तो कैट वॉक में चल रहे होते हैं, लगता है यूरोप आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, आप जनाब कोई और कंट्री आ रहा है। आपका तो ना इस्लामी तहजीब की सकाफत चल रही है उसमें, ना हमारे पास बीबी फातिमा तो ज़ोहरा की कोई तालीम चल रही है खवातीन पे। तो फातिमा जीना तो दूर की बात है, क्योंकि फातिमा जीना तो कायदे आजम की सिस्टर थी। तो हम अपने रोल मॉडल किसको बना रहे हैं? ईश्वरिया ने कौन सा बुंदा पहना है? गरारा किसने पहना है? तो हमारे पास नेशनल स्पिरिट हमारे तालीमी इदारे नहीं पैदा कर रहे, हमारे पेरेंट्स नहीं पैदा कर रहे, हमारे माशरे के वो समाजी लोग, वो सियासतदां जिन्हें सिर्फ दुकान चमकाने से फुर्सत है, इनको कोई पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं है। अगर पाकिस्तान से दिलचस्पी होती तो पाकिस्तान की कंडीशन ये नहीं होती। शहीद मिल्लत की शहादत के फौरन बाद जिसने मर्डर किया उसको शूट कर दिया जाता है। तो करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले शेर बंगाल, आज ढाका का नाम कौन ले रहा है? आपका एक बाजू कैसे कट गया? क्या वजूहात थी? करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले वो थे, मुस्लिम लीग बनाने वाले वो थे। आपने पाकिस्तान बना दिया, लेकिन पाकिस्तान को संभालने वाले आप और मैं हैं। जब मुझे आजादी नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, आज की जनरेशन को नहीं मिलेगी, उन्हें पाकिस्तान के बारे में बताया नहीं जाएगा। जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो वहाँ की कैसे पता चला कि जी, वरना ये आलम होता था कि 12 बजे जैसे आप सूबों में 21 तोपों की सलामी हो रही है, कायदे आजम के मजार पे वो जो है गार्ड की चेंजिंग हो रही है, कितने तालीमी इदारे आज वहां पहुंचे उस चेंजिंग को देखने के लिए। हमारे वालिद बचपन में हमको ले जाया करते थे। तो मैं अपनी बात नहीं कर रही, आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो मजार कायद पे जा रहे हैं, आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो सलूट वहां कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सलामी की आवाज सुन रहे हैं। 31 तोपों की सलामी होगी फेडरल गवर्नमेंट में, सूबे में यानी इस्लामाबाद में, और हमारे यहाँ होगी
21 توپوں کی صبح فجر کی اذان کے ٹائم. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 نفل شکرانہ کیا کہ ہم ایک آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہمیں پاکستان سے دلچسپی ہوگی تو ہم 2 کیا 10 نفل ادا کریں گے. آزادی کی اہمیت کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہے. کل دیکھیے لیبیا پہ حملہ ہو گیا, افغانستان آپ کے سامنے کھڑر ہو گیا, بغداد آپ کے سامنے ابھی خوار ہو رہا ہے. تو پاکستان وہ مجاہدوں نے بنایا ہے جو اللہ کے محبوب مقرب بندے تھے. میں مقرب بندوں کا لفظ استعمال کروں گی. انہیں کوئی لالچ نہیں تھا. سر سید نے بنتاوا بھی نہیں دیکھا, سر سید نے بادشاہت کو ختم ہوتے دیکھا اور انگریز کی آمد دیکھا اور 2 نیشن تھیوری پیش کر دی. آج ہم کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ آپ کہتے ہیں کہ آج کا پاکستان, میں نے بتایا نا, غلام محمد کے بعد سے اسکندر مرزا تک پہلا آئین 23 مارچ 1956 کینسل ہو جاتا ہے, 62 میں 58 میں ماشاء اللہ آ جاتا ہے. جس ملک میں 8 سال میں 8 پرائم منسٹر ہو جائیں, پالیسی آپ کچھ بنا رہی ہیں, میں کچھ بنا رہی ہوں, امپلیمنٹ کوئی اور کر رہا ہے, ردی میں تعلیمی پالیسی جا رہی ہے, ردی میں آئین جا رہا ہے, جہاں آئین ردی میں جائے یا آئین کی اہمیت نہ ہو تو پھر اس ملک کو تو اللہ ہی چلا رہا ہے, کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, ہم پر امید ہیں اپنے یوتھ سے بھی, اپنے ملک سے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایٹمی قوت بنایا ہے. اسلامی ملک میں سب سے پہلا نمبر ہے, دنیا میں 7واں نمبر ہے. تو ہم خدا کا شکر ہے کہ جہاں پر ببول کے کانٹے سے کاغذ لگائے جاتے تھے آج ہم ایٹمی قوت ہیں, کیونکہ ترقی تو ہو رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہنوں کی ترقی نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا 71 کی وار میں کہ میں ایسی میڈیا وار ماروں گی پاکستان کا یوتھ کسی قابل نہیں رہے گا. تو اس وار کا جواب ہمیں دینا چاہیے کہ ہم ایسی وار ماریں گے کہ تمہارا یوتھ تو کیا, تمہارا برِ صغیر کے اندر جو تمہارا چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ بھی نہ رہے گا. اچھا, میڈیا وار کی آپ نے بات کی, یہ کیا میڈیا وار ہے, ذرا اس پہ روشنی تو ڈالیے. میڈیا وار یہ تھی کہ میں محترمہ کا نام لینا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن اندرا گاندھی نے یہ ورڈز کہے تھے 71 کی وار کے بعد کہ میڈیا وار میں پاکستان کے ساتھ ایسی کروں گی کہ آپ دیکھیے اسٹار پلس پہ ہر بچہ بیٹھا ہوا ہے, نہ ماں کو پتا کہ وہ انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے, نہ باپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کمپیوٹر پہ, نہ کسی بہن کو پتا ہے کہ وہ کون سا چینل دیکھ رہا ہے. آپ یہاں کل سے میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھی ہوئی ہوں, دیکھ رہی ہوں کہ اب کوئی آئے گا قرارداد کے بارے میں, کوئی آرٹیکل, کوئی مذاکرہ, جب آئے گا تو 2 بجے رات کو آئے گا. 2 بجے رات کیوں آئے گا؟ آپ اس کے بارے میں کنٹینیو اگر 23 ڈیز آپ تھوڑی پاکستان کی ڈاکومنٹری چلاتے رہتے کہ کس وقت 41 میں کیا اسپیچ تھی, یہ آپ کے 37 میں کیا تھی, 40 میں, قائد اعظم کی ڈاکومنٹریز ہیں. ہم اپنے بچپن میں گورنر ہاؤس میں جاتے تھے, بڑے اسکرین پہ دیکھتے تھے, قائد اعظم کی اسپیچز کو ٹیپ کر کے سنایا جاتا تھا, اور اسکول کے بچے آج کے دن مدعو ہوتے تھے اور گورنر صاحب کے یہاں کھانے ہوتے تھے. آج کا کوئی بچہ گورنر ہاؤس چھانک نہیں سکتا, تو وہ اسپیچ کون سا گورنر سنائے گا قائد اعظم کو, یہ مجھے بتائیے. صحیح. اچھا مجھے بتائیے, ڈھاکہ بنگلہ دیش ہمارا اتنا زیادہ ہمارا پارٹ تھا, پارٹنر تھا, آپ نے کہا 2 نیشن تھیوری کے بیس تھا, ریزولوشن بنانے کی بیس تھا, سب چیزوں کی, تو آج ہمارا پارٹ کیوں نہیں ہے؟ آج آپ کا پارٹ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے مسلم بنگال اگر ساتھ نہیں دیتا پاکستان وجود میں ہی نہیں آتا. بالکل, آپ کو تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا. آپ نے جیسی پاکستان بنا, وہی میں نے آپ کو بتایا, چودھری, وڈیرے, جاگیردار جو انگریز کے غلام تھے بیسکلی, ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں تھی. بنانے والے تو وہ لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بلند آواز کی تھی. آپ کو ہاتھ میں ایک چیز دے دی آپ کے فادر نے, فادر کے ڈیتھ کے بعد کیا ہوتا ہے, بلڈنگ کو سیل آؤٹ کر دو, کیونکہ میں نے فلیٹ لینا ہے, یہ میرا کمرہ, یہ میرا باتھ روم, یہ اور میری گیلری یہ ہے اس میں. تو قائد اعظم نے پاکستان دے دیا, لیکن جس وقت مشرقی پاکستان, میں مشرقی پاکستان کہوں گی, میں نے ذہنی طور پہ اسے تسلیم نہیں کیا, بے شک پوری دنیا کرے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہسٹری کیا ہے. شیخ مجیب الرحمان بھاری اکثریت سے جیتتے ہیں, تو جمہوریت تھی, آپ ان کو دے دیتے وزارت عظمیٰ, آپ ان کو دے دیتے تو پاکستان کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. کیوں نہیں دی اس پہ آپ بات کا کرتے روٹی ہیں, کپڑا مکان کا نعرہ تھا نا. ٹھیک ہے نیشنل صاحب, کیوں نہیں دی اس پہ بات کرتے ہیں اس کال کے بعد. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر انور, کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ہیپی پاکستان ڈے. جی بالکل, تھینک یو. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 23 مارچ اور پاکستان ڈے کو.
اس کو اس کی روح کے مطابق جو ہے ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہوگا. علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتھک محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں ایک ملک پاکستان ہمیں 1947 14 اگست کو اس پوری دنیا کے نقشے پر ابھر کے سامنے آیا. آج کیا وجہ ہے کہ ہم اس پاکستان کو جو کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا خواب تھا اور قائد اعظم کا ایک تحفہ تھا, ایک گفٹ تھا, ہم اس کو اس جگہ پر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں آج بھی ہماری قوم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, بہت اسپارک ہے. آپ نے کہا اتحاد, یقین محکم اور تنظیم. اس کو آج کے ہم اپنے تناظر میں دیکھیں تو اس کو 3 طریقے سے دیکھیں کہ ہمیں چاہیے ہم شارٹ ٹرم پالیسیز بنائیں, ہم مڈ ٹرم پالیسیز بنائیں, ہم لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں, پاکستان کو آگے لے کر جائیں. پاکستان ایک اتنا دولت سے مالا مال ملک ہے معدنیات اور ایگریکلچر کے لحاظ سے کہ ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ضرورت ہے تو آنیسٹی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو ٹرانسپیرنسی کو دیکھیں, ضرورت ہے تو ہم پھر سے اپنے اندر اس جذبے کو لے کر آئیں اور ہماری یوتھ کو آگے آنا ہوگا, کیونکہ ان کا جو ایک ویژن ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا ان لوگوں سے جو آج ہیں. آج ہمیں ان لوگوں سے جا کے مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے ایکسپیرینسز کو, ان کی ایکسپرٹیز کو اپنے اندر سموتے ہوئے ایک نئے ویژن کے ساتھ ایک نئے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. اگر یہ تمام چیزیں ہوں تو میرا خیال پاکستان پھر سے ایک امن کا گہوارہ ہوگا اور سب لوگ باہمی محبت, اخوت اور پیار کے ساتھ رہیں گے. آج کے دن کا یہی ایک میسج ہونا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے ڈاکٹر انور صاحب, تو آپ چھا گئے آج تو. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو. اچھا دانشور صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ ریلیجن سے دوری ایک اور ریزن ہے کہ ہم لوگوں میں یہ اسپرٹ ختم ہوتی جا رہی ہے آج؟ ظاہر ہے, کیونکہ اس وقت ایک ارج تھی کہ نہیں ہم ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں, نہیں ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, نہیں ہمارے تھاٹس ڈفرینٹ ہے, نہیں ہمارا بیسس ڈفرینٹ ہے, ہمارا خدا ڈفرینٹ ہے. اس وقت یہ تھی ایک تھاٹ بیچ میں جس کی وجہ سے 2 نیشن تھیوری ہے, اسلام کے نام پر ہے. تو آج ہم شاید اسلام سے دور ہو گئے ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ کے اندر یہ 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی, یہ اقبال کہہ گئے ہیں, قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی. ہم نے مرکز چھوڑ دیا نا, اپنا مذہب چھوڑ دیا نا. ہم چونکہ دوسرے لوگوں کے چلتے ہوئے راستے پہ چل رہے, کوا چلا ہنس کی چال والی بات ہے, اپنی بھی چال بھول گیا. پاکستان کس لیے بنا تھا؟ ہماری روایت, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت کو ہم تحفظ دیکھیں اور ہم ایک ملک ایسا بنائے جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں آئین مرتب کریں اور اقتدار اعلیٰ اللہ کو مانے. دانشور صاحبہ جی فرمائیے, مجھے بتائیے, آپ نے کہا ہمارا کلچر, جی مجھے اب میں سوچوں تو ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا کلچر کیا تھا, آپ کا کلچر, یہ ایک بات ہم کریں گے ایک بریک کے بعد. اس وقت ویورز وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستانی کلچر, اسلامک کلچر اصل میں تھا کیا اور آج کل کیا پرسسٹ کر رہا ہے. کہیں مت جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.